قال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه ورفعنا لك ذكرك سبحان الله سبحان الله. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا. یہ جو اب آپ اس طرح تشریف فرمائیں ان سے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ صرف اگر اللہ اور اس کے حبیب کی محبت اور عشق میں ان کی رضا کے لیے دیوار کی ٹیک چھوڑتے ہوئے ہمارے ادھر سامنے ذرا قریب تشریف لیں. جو بزرگ ہیں، علیل ہیں، بیمار ہیں، ان کو تو مسجد میں ٹیک لگانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن جو تندرست ہے، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، مسجد کے آداب بھی ہیں، اسے ٹیک لگانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو چند منٹ کی حاضری ہے، آپ کے ذوق پر یہ بات ختم ہو جائے گی کہ آپ کتنا سننا چاہتے ہیں. یہ آپ کا ذوق بتائے گا کہ آپ کی محبت، شوق، ذوق، آپ کا محبت رسول، آپ کی کلمات شان رسول میں سنتے ہوئے، حضور کی تحسین کے کلمات سنتے ہوئے آپ کی محبت ظاہر ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. اگر سرکار نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے، خدا کی قسم میں بھی نہ ہوتا. سرکار نہ ہوتے تو کوئی ملک نہ ہوتا. سرکار نہ ہوتے تو نہ کوئی مخلوق ہوتی، نہ کوئی چرند، نہ پرند، نہ انسان، نہ کائنات. اللہ کی ذات کی قسم اگر سرکار نہ ہوتے تو کوئی نبی اور رسول بھی نہ ہوتے. سرکار نہ ہوتے تو جنت منت بھی نہ ہوتی، نہ یہ ہوتے حوریں نہ غلامان، یہ کچھ بھی نہ ہوتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. یہ تو ساری مخلوق ہے، سرکار نہ ہوتے تو خدا بھی ذات نہ ہوتا. سبحان اللہ. نہیں بیٹھنا، خدا کی ذات کی قسم یہ بہت بڑا جملہ ہے. اور ساری کائنات کی تخلیق کا سبب جو ذات ہے وہ صرف سرکار کی ذات ہے. زمین و زمان بنے ہیں تو سرکار کے لیے بنے ہیں، شادی مکین و مکہ بنے ہیں تو سرکار کے لیے بنے ہیں. خدا کی ذات کی قسم اگر مدینے کے تاجدار نہ ہوتے تو آج خدا کی ذات کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا. اور خود خدا فرماتا ہے محبوب لولاک لما خلقت الشمس والقمر لولاک لما خلقت الارض والسماء لولاک لما خلقت البر والبحر لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما اظہرت الربوبیہ. رب فرماتا ہے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں چاند اور سورج کو پیدا نہ فرماتا. اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں زمین اور آسمان کو پیدا نہ فرماتا. اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں خشکی اور تری کو پیدا نہ فرماتا. اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو پھر محبوب میں اس افلاق کو پیدا نہ فرماتا. اور خود فرماتا ہے محبوب یہ ساری مخلوق ہے، اگر میں آپ کا رب آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں آپ کا خدا اپنا خدا ہونا ہی ظاہر. سرکار دیے آپ بتائیں سرکار نہ ہوتے تو کچھ ہوتا. آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ نمازوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ نہ سمجھو کہ روزوں کے لیے پیدا فرمایا ہے. نہ، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد نماز روزہ نہیں ہے. فرشتے قاضی تھے، کون ہے؟ سبحان اللہ. پھر اس کی ذات کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، کوئی اسے سجدہ کرے یا نہ کرے، کوئی اسے سجدہ کرے یا نہ کرے.
اس کی ذات نے جو کائنات کو تخلیق فرمایا ہے یہ فقط محبوب کی ذات کی تھی۔ امام مولانا حسن رضا خان بریلوی برادر اعلیٰ سے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کائنات سجائی میرے آقا اللہ نے آپ کے لیے اور اپنے لیے خود تجھ کو میرے آقا بنایا۔ اپنے لیے اللہ نے کس کو بنایا؟ سرکار کو، اور کائنات کو کس کے لیے بنایا؟ سرکار۔ یہ نماز جو ہم پر اللہ نے لازم کی یہ سرکار کے صدقے سے، یہ جو روزہ لازم کیا تو سرکار کے صدقے سے ہے۔ وَإِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد سرکار کی ذات ہے، لیکن خدا کی ذات کی قسم بزرگوں سے اختلاف تو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں ماننے والے، پر ان کے فیض سے یہ بھی بات ظاہر ہوئی صراط مستقیم ہے کیا؟ سرکار تو سرکار ہے، خدا کی ذات کی قسم جو ادا سرکار اپناتے رہے رب اس کو صراط مستقیم بناتا۔ دیکھو سرکار نے مسواک لی تو اللہ نے اس کو صراط مستقیم کہہ دیا، حضور نے نماز ادا کی تو رب نے اس کو صراط مستقیم کہہ دیا، سرکار نے روزے رکھے تو رب نے اس کو صراط مستقیم کہہ دیا، حضور نے پانی جیسے پیا اللہ نے اس کو صراط مستقیم فرما دیا، حضور نے کھانا تلاوت فرمایا تو رب نے اس کو دین بنا دیا، حضور نے نالے مبارک جیسے اپنے قدموں میں ڈالے رب نے اس کو دین بنا دیا۔ الگرس کائنات میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ محبوب جو ادا بناتے رہے رب نے اس کو دین بنا دیا۔ واقعی ساری سرکار سارے کا سارا دین حضور کی ادائیں ہیں، سارے کا سارا دین حضور کی ادائیں ہیں۔ اگر حضور نے شیطان کو کنکر ماری تو رب نے سنت بنا دیا۔ اور میرے آقا جانا اگر ایسی بات نہیں ہے، صحابہ کرام نے عرض کی حج کی متعلق حضور حج ایک مرتبہ فرض ہے سید خاموشی اختیار فرمائے، پھر عرض کی سید پھر خاموشی، پھر عرض کی حضور نے فرمایا اگر آج ہم کلام فرما دیتے تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ کیا ساری تو سمجھ آئی کہ حج اللہ نے فرض محبوب کی وجہ سے کیا ہے، اور اگر سرکار فرما دیتے تو پھر ہر سال کیا ساری یہ ساری سرکار تھی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور وہ آج لوگ کہتے ہیں ساری سرکار ساری کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ میں نے کہا بلوقت ساری امت بخشوا لے گی اور کبھی کچھ کر نہیں سکتے، ساری امت کو بخشوا لے گی ابھی کچھ کر نہیں سکتے۔ میں نے کہا تو اپنے آپ کو بخشوا کے دکھا خدا سے، بولا سبحان اللہ۔ بندہ اپنے آپ کو بچوا نہیں سکتا، رب سے بخشوا نہیں سکتا۔ قیامت کا دن ہوگا نمازی بھی وہیں کھڑے ہوں گے، روزے دار بھی وہیں کھڑے ہوں گے، وہیں پر ہوں گے زکات دینے والے، وہیں پر ہوں گے نوافل کی کثرت کرنے والے، وہیں پر نوافل ادا کرنے والے ہوں گے، صدقہ دینے والے نہیں ہوں گے۔ قیامت کا منظر ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ جس نبی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ کسی اور کے پاس۔ اگر نمازوں کی باتیں ہوتی تو پھر نمازی اس دن ہوتے عمل میں نمازیوں کی سرکار کی، نمازیوں کو سرکار کی عادت نہ ہوتی۔ اگر بات ہوتی روزوں کی تو پھر روزہ دار حضور کے پاس نہ جاتے۔ اگر صدقے کی بات ہوتی تو صدقہ دینے والے اس وقت حضور کے پاس نہ جاتے۔ اللہ نے یہ جو قیامت کا منظر ذات کیا ہے، قیامت کا منظر رکھا ہے، خدا کی ذات کی قسم فقط اس لیے رکھا ہے کہ کائنات کو سمجھ آئے کہ نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے، زکات دیتے ہیں اپنے لیے، روزے رکھتے ہیں اپنے لیے، یہ سب محبوب کی ادائیں ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ بات نماز اور روزے کی ہے۔ اگر نماز روزے کی بات ہوتی تو قیامت کے دن روزہ دار ڈائریکٹ جنت میں جاتا، نماز پڑھنے والا ڈائریکٹ جنت میں جاتا۔ اللہ نے ساری دنیا کو ایک
جنوں ارے نہیں سبحان اللہ اچھی کہنا نصیب نہیں ہویا ذرا وہ بھی کہنے سبحان اللہ مولوی پرازرا بہتا کہنے نہ بہتا حق تو اچھی کو سبحان اللہ جیسے کہ ہم کھاتے ہی زیادہ سبحان اللہ پینا تھا تو مولوی ہے نا بہتا کہ ہم سرکار سے دین کی خدمت کرنا آپ جا کر کھاتے آپ ہی سرکار کو پیتے آپ ہی سرکار کو یہ نہ سمجھنا کہ تم جا کر کسی کی مزدوری کرتے ہو ملتا ہے سائیں روک دیں ڈاٹا دیں تو پتروں کا مطلب کوئی نہ ہاں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں اور امام اہل سنت تو ویسے فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا سبحان اللہ آپ کو مل رہا ہے سب سرکار کے سر کے سے مل رہا ہے اور مولوی بھائیاں دی گل یہ پیرا دی پیرا بھائیاں دی گل ایس تو کہ اتنا تو سرکار نے چوکھا دیتا ہے اب بتاؤ آپ بھی جاتے ہو آپ کے کوئی ہاتھ چھوٹتا ہے بولو بولتے نہیں آپ زبانہ سارے نے خود بیچا گئی سارے خود ہی سرکار نے سارے چکے نا جہاں سرکار کا کتا نہیں ہے یہ کوئی نہیں ہے تو چلے جائے جہاں سرکار کا کتا نہیں ہو تو کائنات چلی جگہ ہی کوئی نہیں جتنے پیر میر علی شاہ صاحب ورگے ہاتھ جوڑ کے کہنا حضور میں تہاڈا کتا تہاڈی میری کی اوقات سبحان اللہ بریلوی کی سرکار آج کل تیری خدمت میں لاتا ہے رضا جو حضور غوث پاک و شفیع لاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات ہے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہے تو سامنے کی حضور تو حضور ادھر کلندر بادشاہ کرتے ہیں حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کیوں سارے رندوں کا پیشوا کے سگے کوئے شہر یزدانم آپ مانتے ہیں جتنے بھی رند آئیں گے بڑے بڑے کلندر آئیں گے ان کا میں ستیش آواز پیشوا پر لوگوں یاد رکھ لو یہ جو میں پیشوا بنا ہوں اس وجہ سے نہیں بنا کہ نمازیں میری بڑی ہیں میرے روزے بڑے ہیں میرے زکات بڑی دی ہے میرے خدا کا ذکر بڑا کیا ہے تلاوت قرآن بڑی کی ہے اس وجہ سے میں کلندروں کا پیشوا نہیں بنا جو آج شہباز کلندر کلندروں کا پیشوا بنا ہے تو اس لیے یہ مصطفیٰ کے در کے ادنا غلام علی کے در کا کہ حضور غوث پاک کا آپ مانتے کلندر پاک میں مولا علی کے در کا کتا ہو تو خدا کی قسم سرکار نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا اب بتاؤ اس دن نمازوں والے نہ پھنسے کہ کسی کے سینہ پہ ادھر کسی کے کسے اور کسی کی زبان نکل کر ادھر کسی کی ادھر کسی کی ادھر کسی کی گھٹنوں تک ہوگی یہ چھڑانا کہ نہیں ہوتے سرکار نے بولو نا سارے کس نے چھڑانا ہے ساری سرکار کی اگر ایسی بات ہوتی قیامت کا دن ہوگا کو سبحان اللہ اب میں تمہیں جو میری طرف رکھنی اونچی کے سبحان اللہ آپ دیے نہ پار دیے گال ساری سرکار دیے آپ دیے نہ پار دیے ہاتھ چک کے گال ساری سرکار دیے خدا کی ذات کی قسم قیامت کا دن ہوگا دو بندے ہو گئے اللہ کھڑا فرمائے گا ان کو کھڑے کرو ان کو کھڑے کرو ایک کا نام محمد ہوگا ایک کا احمد ہوگا اللہ فرمائے گا فرشتے ایک کو جنت میں لے گا سبحان اللہ اونچی کو نہ سبحان اللہ کم از کم وہ تو بولے جس کا نام محمد و احمد ہے سبحان اللہ اللہ فرمائے گا ان دونوں کو جنت میں لے جاؤ اب شمس بھائی کو قبلہ دونوں بندے جائیں گے جاتے 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 جب جنت کے دروازے پر جائیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے جنت کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے عرض کریں گے مولا ایک سوال کرنا ہے مالک حکم فرمائے گا جانتا ہے اور فرمائے گا بتاؤ کیا کرنا ہے سبحان اللہ وہ جو کہتے ہیں سرکار کو کچھ معلوم نہیں اگر پتا ہوتا تو پھر یہ کیوں پوچھا یہ کیوں نہ بتایا میں نے کہا اللہ کو بھی تو سب معلوم تھا کیوں پوچھا ماں دل کا بھی یمینی کا یا موسیٰ
یہ تو محبت کی باتیں حکمت کی باتیں ہیں. یہ تو صحیح ہے نا ایک حکمت انداز سے کون ہے سبحان اللہ. بندوں سے مالک فرمائے گا ارے بندوں بتاؤ کیا سوال ہے. وہ عرض کریں گے مولا ہم تیرے بندے ہیں, ہمارے سارے نامہ اعمال کے اندر ہمیں اپنے سارے اعمال کے اندر کوئی ایک عمل ایسا نظر نہیں آتا کہ جس پر ہم یقین رکھیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے گی, ہم جنت میں چلے جائیں گے. اور تو ہمیں فرما رہا ہے کہ تم جنت میں جاؤ. ہم نے تو کبھی نماز نہ پڑھی, کبھی روزہ نہ رکھا, یعنی کوئی عمل اچھا نہیں ہے. تو مالک فرمائے گا بندو سنو میں تمہارا رب ہوں, میں جانتا ہوں کہ تم نمازیں نہ پڑھتے تھے, روزے نہ رکھتے تھے, ارے تم پھانسی تھے, فاجر تھے, گناہگار تھے, بدکار تھے, بد اخلاق تھے, پر بات تمہاری نہیں ہے. میں خدا نے اپنی ذات پر قسم کھا رکھی ہے تم میں سے ایک کا نام محمد ایک کا نام احمد میرے یار کے نام پر ہے. میں تمہارے رب نے اپنی ذات پر اس بات کی قسم کھا رکھی ہے کہ جس کا نام میرے یار کے نام پر محمد و احمد ہوگا, میں خدا اس کی اعمال کو نہ دیکھوں گا, اسے جہنم میں نہ بھیجوں گا, اسے جنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, نعرہ رسال. اقبال بول اٹھے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں ارے چیز ہے کیا, یہ لوح قلم تیرے ہیں. نعرہ رسال, نعرہ رسال. علماء حق اہل سنت. اب بات سنتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک شخص ہے, ایک اعرابی آ گیا. آج یہ گل کہتے ہیں, آج لوگ کہتے ہیں ہم نماز کے منکر نہیں ہیں, یہ سن لو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ, ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے. کیوں چھوڑیں بھائی, جو ہمارے آقا کی ادا ہے ہم جان قربان کر سکتے ہیں اسے نہیں چھوڑیں گے. ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, روزہ نہیں چھوڑیں گے. جب زکات فرض ہوگی تو زکات بھی دیں گے, حج فرض ہوگا تو حج بھی کریں گے, والدین کا ادب کریں گے, اعمال صالح کریں گے, برے اعمال سے بچیں گے, پر تقیہ ان پر نہیں کریں گے, یقین ذات مصطفیٰ پر. ورنہ ہمیں پتہ ہی ہمارے اعمال کیسے ہیں, یقین کس پر, سرکار پر. اور اس لیے نہیں کریں گے کہ قبر میں سانپ آئیں گے, بچھو آئیں گے, ان سے بچ جائیں گے, جہنم سے بچ جائیں گے, پولیس رات پر کٹ کے نہ, اس لیے کریں گے کہ سرکار دو عالم خوش ہو. اور جب سرکار خوش ہو گئے پھر خدا خوش ہو جائے. گانے ساری سرکار کی, خدا کی ذات کی قسم. اگر نماز کی بات ہوتی, آج لوگ کہتے ہیں وہ کر کچھ نہیں سکتے, انہیں اختیار کچھ نہیں ہے. میں نے کہا بدبخت تو نے مدارج النبوت پڑھی نہیں, تو نے رسالۃ الکبریٰ پڑھی نہیں, تو نے معارج النبوت پڑھی نہیں. اگر تیرے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا تو شفا پڑھتا. وہ تو بات تو سیکھیے کتابیں. اب راوی کے موت پر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, اختیارات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قبلہ مفتی ہاشم صاحب نے بھی یہ روایت لکھی ہے. اب کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ایک شخص ایک اعرابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو اللہ کا پہلا اور آخری نبی مانوں گا. سبحان اللہ, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, پر میری ایک شرط ہے. سیدنا فرمایا تھا شرط کی ہے. عرض کی تھی حضور شرط یہ کہ میرے کو نمازہ 5 کوئی نہیں پڑھوں گی, مجھ سے نمازیں 5 نہیں پڑھوں گی, میں 2 پڑھ سکتا ہوں. حضور نے فرمایا کتنی پڑھو گا؟ عرض کی حضور 2 پڑھ سکتا ہوں. ایک روایت میں 3 کا ذکر ہے, ایک میں 2 کا ذکر ہے. عرض کی کیا ہو سکتا ہے 2 بندے ہیں, ان کی بولنا سبحان اللہ. اگرچہ سو بھی آتا تو سائنیاں دی بارگاہ جو نہ ہوندی نہ, خدا کی ذات کی قسم. اگرچہ ساری دنیا درے حضور پر جاتی, ہم کہتی حضور 3 بخشوا دو 2 پڑھ سکتے, خدا کی قسم نہ بنا بخشنا تو بات ہی نہ ہوتی. یہ گل ہو ہی نہیں سکتی. گل نماز دی نہیں, گل ساری سرکار. نماز کی بات ہوتی تو پھر آج 50 پڑھتے سارے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ساری اللہ نے گنڈیاں 50, اللہ نے گنڈیاں 50. حضرت موسیٰ پاک راج حضور کی خدمت چاہت رہے, عرض کی تھی سونے کی توبہ دیتا رب نے. حضور نے فرمایا اللہ نے 50 نوازہ گنڈیاں. عرض کی تھی سونے میری امت 2-3 وہ نہیں سی پڑھتے. حضور نے تو بہت زیادہ, حضور واپس گئے, 5 کام ہوتی. سبحان اللہ.
پھر ہستی حضور کتنی آپ نے ارشاد فرمایا 45 ہستی حضور بہت زیادہ ہے. حضور پھر گئے اللہ نے 5 اور کام کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سید 2 چکر لائے کتنے نمازاں کتنی رہ گئی 5 ایک اور آندے تے ایک نہیں سی رہ گئی. سبحان اللہ. یہ تو ان کی مرضی کی بات ہے کہ وہ گئے کہ انہوں نے فرمایا مجھے حیات دی اپنا کی بات ہے. یہ تو محبوب محب کا معاملہ ہے. جی ایک باری ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی نہ رہتی. اور زکوٰۃ کا میں نے فتاوی رضویہ میں کچھ دن پہلے 30ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے کروائی تھی کہ ساری زکوٰۃ کی 40 چوتھا حصہ فرض ہے. تو 40 کو حضرت نے کروایا. وہ پیچھے جا کے تھالی جان چھڑائی. تو ورنہ اتنے زکوٰۃ دینے والے کو کتنے ہوندے 40 والے بھی میرے ساتھ وہ اب اتنی جو شرح زکوٰۃ رکھتی وہ نہیں دیتے. تو جو اس وقت لگی کہ پھر انہوں نے کہاں سے دینے دیکھو سبحان اللہ. یہ معاف کس نے کروائی ہے؟ سرکار. اگر بات نماز کی ہوتی تو اللہ فرماتا محبوب ہم نے آپ پر فرض کی ہے, ہم نے امت پر فرض کی ہے, ہم آپ کے رب ہیں, میں تمہارا رب ہوں محبوب, آپ کام کروانے آ گئے. اللہ نے فرمایا نہیں محبوبہ تیرا اپنا کار ہے, جدو چاہے جا تو جمع چاہے جا. سبحان اللہ. وہ آپ کوئی مجھے پوری دنیا کے ملاؤں سے چیلنج ہے. یہ جو لوگ حضور کو گستاخ حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں گستاخ ہمیں حضور ان لوگوں سے چیلنج کرتا ہوں. یہ مجھے بتائیں ایک حدیث میں آیا ہو اللہ نے ایک بار یہ فرمایا محبوب انہیں نہیں کٹانی ہے تجھے واپس چل گئے. سبحان اللہ. تو بولو کہ صحیح اللہ نے ایک بار ہی فرمایا ہو کہ محبوب میں نے 50 فرض کی ہیں, 45 کر دی, 40 کر دی, 35 کر دی, 30 کر دی, 25 کی, 20 کی, 15 کی, 10 کی. اللہ نے ایک بات نہیں کہا محبوب اپنا آئیے گا میں نے بہت کم کر دی, ایک بات کا منع کیا, بلکہ یہی فرمایا محبوب جب بھی چاہو آ جاؤ, جب چاہو چلے جاؤ, یہ تیرا اپنا گھر ہے. اور رب یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں سمجھو بات نماز اور روزے کی نہیں ہے, بات کسی ذات کی نہیں ہے. یہ جو نمازیں مصطفیٰ کریم کے آنے جانے سے کم ہو رہی ہیں یہ تجھے سمجھا رہا ہوں کہ بات ساری میرے یاد. سبحان اللہ. تو صحابی پاک نے اس کی حضور دو پڑھ سکتا ہوں اسے اعرابی پاک حضور نے فرمایا تو ایمان لا میں جانوں یہ میرا خدا جائے. سبحان اللہ. اور جو کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے حضور تشریف فرمایا. حضور ساری ایک رات سرکار تشریف فرما, سواری مبارک کھڑی, حضور کی سواری مبارک سے کچھاوا مبارک گر گیا. حضور کی سواری مبارک تو کچھاوا مبارک ڈگ گیا. آج جڑے بدبخت بھونک رہے ہیں اے کتے دیا زبان والے کہ کر کچھ نہیں سکتے. فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 امام اہل سنت نے بحوالہ روایت لکھی کہ اس جگہ موجود ہے, وہ بھی الحمدللہ میرے پاس موجود ہے, ورنہ امام کا حوالہ دینا. امام ہمارے لیے کافی ہے. میرے امیر اہل سنت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں. ادھر جب اعلیٰ حضرت کا نام آئے تو آنکھیں بند کر لیا کرو گے. عشق محبت ہاتھ اٹھا کر سارے کو عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. خدا کی ذات کی قسم اتنا نہ مانے جنہ جمعے ہی کوئی نہیں. قولنا سبحان اللہ. اہل سنت نے ایسے نہیں فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. یہ پوری حدیث ہے, آپ نے حدیث پاک لکھی. حضور تشریف فرما ہے کہ چھاوا مبارک سواری مبارک سے گر گیا. جانے جانا کریم آقا حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو کون ہے جو ہمارا کچھاوا رکھے. فرمایا سنو جو ہماری سواری کا کچھاوا رکھے گا ہم اسے جنت کی بشارت دیں گے. سنو جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ آئے اور مجھ مصطفیٰ کی سواری کا کچھاوا اٹھائے, اٹھا کر اسے ہماری سواری پر رکھ دے. میں خدا کا محبوب فرماتا ہوں وہ جنت کی. سبحان اللہ. راوی کہتے ہیں خدا کی قسم حضور نے اعلان فرمایا حضرت سیدنا طلحہ بھاگے, بھاگ کر کچھاوا فوراً اٹھایا, اٹھا کر حضور کی سواری مبارک پر رکھ دیا. حضور سواری مبارک پر سوار ہوئے اور
مسلمان ہوتے ہوئے آپ نے اگر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے بکھاتے ہوئے طلحہ تجھے مبارک ہو، یہ جبریل آیا کھڑا ہے اور یہ تجھے مزدہ سنا رہا ہے کہ یہ جو تو نے میرے آقا کی سواری کی خدمت کی ہے، ارے پاک طلحہ اس کا صلہ تجھے قیامت کے دن جبریل یہ دے گا کہ جب بھی قیامت کی سختی میں تم پھنسنے لگا گے، جبریل اس خدمت کے بدلے تجھے آ کر نکال دے گا۔ میں آگر تجھے اس غلام بھی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے گیا انہوں نے سو گالے کے دیئے اور خدا کی قسم اسی فتاوہ میں اسی ورقے پر اسی اونا سبحان اللہ گال ساری اسی ورقے پر ایک روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ سے عبدالرحمن بن عوف کارمن رضی اللہ تعالیٰ حضور جانے کا ہے سرکار دو عالم نور جسم خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرکار کے دن تشریف فرمان حضور تشریف لگے مولا علی کے گھر مولا مشکل چاہ شیر اقدا حاجت وفات خیبر خلیفہ چہارم امام چہارم مولا سبحان اللہ آجرے کہتے ہیں نا علی دا پہلا نمبر ہے پکے جہنمی لوگ میں تو گارنٹی دینا مولا کائنات میں خود بول رہا ہے آپ نے میرا چوتھا نمبر سبحان اللہ علی دا سبحان اللہ کنواں نمبر علی دا چوتھا میں نہیں کہتا آپ کو بخاری سے حدیث جامع الحدیث سے حدیث اور ابن ماجہ سے حدیث ہے اور سبحان اللہ آپ نے خود سنایا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان سے افضل ان کے بعد جس کا نمبر وہ میں علی سبحان اللہ نے کہنا سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ ساجدہ شاکرہ عظیمہ کریمہ عالمہ فاضلہ منترہ مطہرہ منورہ منورہ سیدہ النساء العالمین سیدہ النساء اہل جنہ ام حسنین کریمین زوجہ مولا مرتضی کریم جگر گوشہ مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سبحان اللہ۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں او سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو شخص اماں جان سلام اللہ علیہ کے نام کا حیا کرتا ہے مولوی فتویٰ اللہ نے پہ ساری دلاؤں میری کسی نے فتوی نہیں ساتھ ڈائر کوئی سبحان اللہ۔ عقیدہ اس کا اہل سنت والا ہو، عقیدہ کس کا ہو؟ اماں جان کے نام پر اپنے ساتھ کو جھکاتا نہیں ساتھ جو میں اس سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن وہ جنت میں نہ جائے تو وہ مجھے اپنی جگہ جنت میں لے سبحان اللہ۔ ساڑھے سنی درویش بھی عجیب بنا کے بخشوان دے اندر کتا بھی بخشوان دے تے جو فصل لگ دے تے چنگا بلا عاشق کون دے تے او نا سبحان اللہ۔ صحابہ کہف کے دروازے پر بیٹھنے والا اگر کتا جنت میں بیٹھنے کی وجہ سے جو نجس العین ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے، جو سرکار کا امتی سرکار کی لگتے جگر کے نام پر ادب کرے وہ جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ نعرہ بھی نہیں سے بزرگ آپ کو نہیں نعرہ میں ایسی روٹین بتا رہا ہوں جو نعروں کی ترتیب ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، ایویں سارے ہاتھ اٹھا کے اب باپیاں ہاتھ اٹھائے تھے جمانہ ہاتھ تھلے رکھے دسو تھی باپیاں نے بھی لگے پہ نہ ٹائم نہ سڑیا کرو تو انٹرنیٹ گھٹ دیکھا کرو تھی ہر ٹائم سرکار دی ناتا پڑھیا کرو نا سبحان اللہ۔ یوٹیوب نے ویسے ہی نوجوانوں کا میرا کر دیا خدا کے بندو ہاتھ جوڑتا ہوں دیکھو تو سرکار کا روزہ دیکھو تم اٹھو تو
تمہاری زبان پر ہو لبیک یا رسول اللہ، تم بیٹھو تو تمہاری زبان پر ہو لبیک یا رسول اللہ، تم سو تو تمہاری زبان پر ہو لبیک یا رسول اللہ، تم جاگو تو تمہاری زبان پر ہو لبیک یا رسول اللہ۔ اس کتے انگریز کی ایجادوں کو چھوڑ دو، جو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے اس کو اپنا لو، خدا کی ذات کی قسم دنیا بھی گلزار بن جائے گی، آخرت بھی گلزار بن جائے گی۔ گال ساری خدا کی ذات کی قسم آج برباد ہو گئی تو نعرہ سارے ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر، مزہ دے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، یہ نعرہ لگا نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ۔ انداز ہم سنی، یہ وہ ترتیب ہے جو مولا علی نے ہمیں اختیار فرمائی۔ خدا کی ذات کی قسم جانے جانا سرکار کریم اما جان سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پاک کے گھر میں گئے۔ ان لوگوں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو جواب دو جو کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں اختیار کوئی نہیں ہے، کر کچھ نہیں سکتے۔ حضور تشریف فرما ہوئے مولا حسنین کریمین کے گھر میں، سبحان اللہ، سیدہ پاک سلام اللہ علیہ پاک کے گھر ساجی اگے سرکار تشریف لگے کہ مولا حسنین کریمین بھوکے رو رہے سن۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھو کہ انہوں نے بھوکے رہ کر بھی دین کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ آج ہم 3 وقت نہیں 5 وقت کا کھانا کھا کر بھی حضور کی نماز چھوڑ کر آپ کی سنتیں چھوڑتے ہیں، آج روزے چھوڑتے ہو، آج مولا حسنین کریمین کی اداؤں کو چھوڑا ہے، تو اسی لیے مسلمانوں تم پستی پر ہے، اسی لیے تم اس وقت زبان پذیر ہو کہ تم نے سرکار کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ سنو اب جو کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے، کون سبحان اللہ، وہ سب کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار تشریف لگے، آپ نے جا کر بسارت فرمایا، مولا حسنین کریمین شمس بھائی رو رہے بھوک کی وجہ سے۔ صحیح فرمایا کی گل ہے، عرض کی حضور بھوکے رو رہے ہیں، کھانا نہیں کھایا۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو ان کو کھانا کھلائے؟ سبحان اللہ۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھاگا گیا، اپنے گھر گیا، جا کر 2 روٹیاں لی، ان میں روغن لگایا، روغن لگا کر لے آیا، کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں میں نے سرکار کی خدمت میں پیش کی، جانے جانا کریم آقا خاتم النبیین امام الانبیاء مختار کل علیہ السلام نے وہ دونوں روٹیاں شہزادوں کو عطا فرمائی، شہزادوں نے تناوت فرمائی، خوش ہو گئے۔ جانے جانا نمایاں عبد الرحمن سن، تیری دنیا میں جو بھی مشکل آئے گی اس کو حل کرے گا میرا خدا، اور تیری آخرت کے معاملے کا ضامن میں تیرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن جو قیامت کی دہشتوں سے بچائے گا وہ میں ہوں، اور جو تجھے پلسرات سے گزار کر جنت میں لے جائے گا وہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی گل آواز ہوتی تو پھر ایویں کیوں ہوتا؟ اس بات کو بس سمجھو۔ تو وہ میرا موضوع ہے، کہتے سرکار کچھ نہیں کر سکتا، میں کہا سرکار تو سرکار پترو تانوں تے 500 سال بعد جو آنے والا پتر نہیں سمجھ آ سکتا سرکار تک اس سے بات۔ اور میرے آقا مولا سید المحدثین امام المحدثین حضور ملا علی قاری سبحان اللہ، ایویں جی اچھی کو سبحان اللہ۔ اجرے کہتے ہیں نا کہ پیر کچھ نہیں دے سکتے، وہ جی بزرگ اولیاء کچھ نہیں دے سکتے، بچے نہیں دے سکتے۔ اب میں انتشار کے لیے نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ دیوبندی اور وہابی مسلک والے حضور ملا علی قاری کو اپنا امام مانتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں یہ بہت بڑے محدث ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ میں نے کہا منہ سے نہ مانو، دل سے مانو۔ یہ کہتے ہیں نا کچھ کر نہیں سکتے، تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور ملا علی قاری علیہ رحمہ سید المحدثین، آپ نے 10 سال کعبہ اللہ شریف کی دیوار سے ٹیک لگا کر حضور کی حدیثیں پڑھائی ہیں۔ امام المحدثین آپ کا لقب ہے۔ شمس بھائی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں حضور غوث پاک کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک تشریف فرما تھے،
ایک مائی آپ کی خدمت میں آ گئی، آ کر عرض کرتی ہے حضور دعا فرمائے، کرم فرمائے، میرے بیٹا نہیں ہوتا، بیٹا آج جنہیں کہتے ہیں بچے دے نہیں سکتے، بچے منگنا شرک ہے، بزرگوں کو منگنا شرک ہے۔ میں نے کہا شرک یہ نہیں ہے، شرک وہ ہے جو اس وقت کے کفار نے کیا کہ انہوں نے رسول اللہ سے مانگا نہیں۔ خدا کی ذات کی قسم اگر سرکار سے مانگ لیتے تو وہ آج مسلمان ہوتے، نہیں ہوتے۔ تو سیدنا حضور غوث پاک کی بارگاہ ہے، حضور امام المحدثین فرماتے ہیں کہ میرے آقا و مولا حضور غوث اعظم سگیر پاک میرے آقا جانا جانا تشریف فرما ہے، مرشد سید الاولیاء آپ کی خدمت میں ایک مائی آتی ہے، عرض کرتی ہے حضور میرے اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، آپ کرم فرمائے مجھے بیٹا مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے دعا کی، سبحان اللہ، توجہ میری طرف، واقعہ بڑی غور توجہ طرف واقعہ کو سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں شاہی کہ حضور غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس بڑھیا کو، اس عورت کو ایک بیٹا عطا فرما۔ سبحان اللہ، کہ اللہ نے کہ ساری فرمایا پیارے عبدالقادر اس کی قسمت میں اولاد نہیں، سبحان اللہ، اللہ نے کیا فرمایا اس کی قسمت میں اولاد نہیں، آپ نے عرض کی تھی مولا اسے ایک بیٹا عطا فرما، مانی نے فرمایا پیارے عبدالقادر اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، آپ نے عرض کی مولا پھر دو دے دے، سبحان اللہ، آپ نے عرض کی تھی مولا اسے ایک بیٹا دے، اللہ نے فرمایا ایک بھی نہیں ہے، آپ نے عرض کی مولا پھر دو دے دے، حکم ہے پیارے عبدالقادر آپ دو کی بات کرتی ہو ایک بھی نہیں ہے، عرض کی مولا پھر تین دے دے، سبحان اللہ، مالک نے فرمایا پہلے عبدالقادر تین کی بات کرتے ہو ایک بھی نہیں، عرض کی مولا پھر چار دے دے، حکم آیا پیارے چار کی بات کرتے ہو ایک بھی نہیں ہے، عرض کی مولا پھر پانچ دے دے، حکم آیا پیارے پانچ کی بات کرتے ہو ایک بھی نہیں ہے، عرض کی مولا پھر چھ دے دے، حکم آیا پیارے چھ کی بات کرتے ہو ایک بھی نہیں ہے، حضور ملا علی قاری فرماتے ہیں خدا کی قسم آپ نے عرض کی مولا چھ کی بات نہیں تو اس کو سات دے دے، مالک نے فرمایا پیارے عبدالقادر اب بس کر جا، اب چپ کر جا، ہمیں پتا ہے تو نے 700 بھی کہا تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، 7 دے دے۔ گل ساری سرکار دیے، یہ حضور غوث پاک دی غوثیت کی گل ساری اور بات ایک پر مجھے شاہ صاحب نے کیا تھوڑی کہا دو حضور ایک دو اور باتیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ علی قاری نے لکھا کو سبحان اللہ، اسی کتاب کے اندر یہ روایت لکھتی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک تشریف فرماتے کچھ تحریر فرما رہے تھے، تمیز تو لکھ لی آپ کو ٹائم نہیں سی ہوتا، سبحان اللہ، تمیزوں کے منکر بھی نہیں ہے، میں صبح سے شام تک تمیز ہی دیتا ہوں، سبحان اللہ، کل ساری یقین منو جمعہ پڑھ کے بیٹھے جو تمیز عمل رضا کو مغرب ہوگی، وہ جمعہ شریف کے بعد بیٹھے پیچھے بھی امی جی کہتے وہ تو گھر نہیں آنے کا ہوتا، میں کہا میری اتنے والے بھی جان چڑھا میں کہیں آؤں بولا سبحان اللہ، منکر نہیں پر بات بتانی چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے محبوب ہے، سبحان اللہ، یہ حضور کے محبوب ہے، سبحان اللہ، یہ کیا کر سکتے ہیں تجھے پتہ نہیں پتر، یہ تو امت کو بخشوانا بہت چھوٹی بات ہے، اس سے بھی آگے کے کام کر سکتے ہیں، سب سے بڑی بات رب سے ملانا ہے تو اللہ والوں کا کام ہی یہ ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں حضور ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ لوگ وہ خنزیر جو بکواس کرتے ہیں کہ کر کچھ نہیں سکتے، دے کچھ نہیں سکتے، اللہ کی ذات کی قسم ان کو حضور ملا علی قاری نے لکھا کہ حضور غوث پاک تشریف فرما ہے، کچھ تحریر فرما رہے تھے آپ کی خدمت اقدس میں، آپ کی ذات اقدس کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی حضور دعا فرمائے میرے بیٹی ہی ہوتی ہے، بیٹا نہیں ہوتا، آپ مصروف تھے، آپ نے فرمایا اچھا چل جائے اس سال بیٹا ہو، سبحان اللہ، کچھ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کیا ہوگا اس کے کیا ہوتی تھی، بول دو تو صحیح، تھکتا نہیں ہے، کچھ کو سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کیا ہوگا، اس نے عرض کی حضور میرے ہر سال بیٹی ہوتی ہے، آپ دعا فرمائے کرم فرمائے نظر فرمائے اللہ بیٹا عطا فرمائے، آپ نے فرمایا جا پھر اس سال بیٹا ہوگا، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ شخص اگلے سال حمل ہوا، حمل وضع ہوا، اس میں پھر بیٹی ہوگی، اس نے بیٹی لی تو
کی حضور آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا ہوگا، یہ تو بیٹی ہوگی. آپ نے بتا، ہم نے فرمایا تھا. اس نے عرض کی جی حضور آپ نے فرمایا تھا. ہمارے سن، اگر عبد القادر کی زبان سے نکلا تھا کہ بیٹا تھا تو تیری آنکھوں کا دھوکا ہے. گھر جا کر تولیہ اٹھا، بیٹی نہیں بیٹا. آپ فرماتے خدا کی ذات کی قسم، وہ شخص گیا جب گھر سے چلا تھا تو تولیہ میں جو لپیٹی تھی وہ بیٹی تھی. جب گھر جا کر تولیہ کھولا تو بیٹا. سبحان اللہ. تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر. دستگیر دستگیر سارے لگاؤ، تیرا پیر میرا پیر. جو چاہتا ہے مجھے وہ سے پاک کے صدقے اور ان کی شفاعت نصیب ہو، وہ بلند ہاتھ کر کے لگائے تیرا پیر میرا پیر. دستگیر دستگیر تیرا پیر میرا پیر. دستگیر دستگیر، تیرا پیر میرا پیر. آپ حیران رہ جاؤ. اللہ علی قاری پاک نے لکھا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو کہتے ہیں کل کچھ نہیں سکتے، آپ اللہ واقعہ سناؤں گا. اس کے بعد ایک دو حدیثیں میں آپ کو ماں کی شان پر، والدین کی شان پر سنوں گا. کو سبحان اللہ. اور حوالہ بڑا پکا دے لگا، یہ لکھنے والے اعلیٰ حضرت ہیں. سبحان اللہ. یہ کرامت لکھنے والے اعلیٰ حضرت کو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کا ذوق ہو تو سارے اونچی سبحان اللہ کے تو پھر سناؤں گا. سبحان اللہ. میں کہنا ہم ماں کی شان سنا دو، سارے اکیات ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سننا تو سارے ہاتھ چاک کے گاؤں میں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. چلن جگہ نہیں چکے لازم کی تکلیف ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بھی دیکھ اسے مار کے نہیں بیٹھے ہیں نا. سبحان اللہ. اسی اس نے لگ رکھ دے انہوں نے پیشاری حضور. آپ سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کو سنو. سبحان اللہ. آپ نے اپنی تحریر میں لکھا حضور کو سے پاک بیان فرما رہے ہیں. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کی کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب وہ نہیں سناؤں گا پھر کبھی صحیح. ذوق میں کمی ہے. اونچی کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث پاک کا مقام و مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کی ذات کی قسم آپ کی خدمت میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا ایک وقت. کتنا؟ 70 ہزار لوگ آپ کی خدمت میں آ جاتے تھے اور آپ کا بیان سنتے تھے. آپ کا آپ فرماتے ہیں کہ جیسے پہلے بندے کو بات سنتی تھی نا بغیر سپیکر کے، بغیر ساؤنڈ سسٹم کے، آخر کے بندے کو بھی ویسے ہی بات سنتی تھی. سبحان اللہ. جیسے پہلے کو سنتی تھی آخر والے کو بھی ویسے سنتی تھی. ایک مرتبہ حضور غوث پاک قدرتی معراج کا واقعہ بیان کروایا. سبحان اللہ. ان کی کیسے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میرا نانا، آپ نے ایک معراج شریف کا واقعہ بیان فرمایا. اللہ جانے وہ کون سا بیان فرمایا، ادھر تحریر نہیں ہے کون سا بیان فرمایا. صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک معراج شریف کا واقعہ بیان فرمایا اور فرما کر فرمایا کہ میرا نانا معراج شریف کی رات انج گیا سی تے انج آیا. سبحان اللہ. میرا نانا یوں گیا اور یوں یوں آیا. آیا. وہ ساتوں آسمانوں کی سیر فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر فرمائی، سدرۃ المنتہا کی سیر فرمائی، لاکھوں کروڑوں عرشوں کی سیر فرمائی. اللہ کے عرش سے بھی اوپر، لا مکان سے بھی آگے سرکار دی. سبحان اللہ. ناز و نیاز کی باتیں بھی فرمائی، اللہ سے نمازوں کا تحفہ بھی لیا، نوبر جا کر کام بھی کروائی، ساری امت بھی بخشوائی. سبحان اللہ. مجھے آپ تو بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا کی ذات. اور میرا نانا آ بھی گیا. اب قریب سے ایک یہودی گزرا نا وہ تھا یہودی. اس نے کہا یعنی سنیا دا پیر ہے نہیں لگا یہ کہ بھی ہو سکتا ہے. انہی جتے بندہ کوٹھے تے بھی چڑھ کے اتر نہیں سکتا. یہ کہتے وہ سمانا تو پار جنتا تو اتنے عرش مولا تو بھی اگے چلے نہیں گئے تے آ گئے تے امت بھی بخشوا لی تے 18,000 بازوں نے آدیاں گلاں بھی کیتیاں تے تحفہ بھی لے لیا تے جنت دیاں بھی سیراں فرمائیاں تے جہنم دے وچ بھی تشریف لی. یہ کیویں ہو سکتا؟ تو غوث پاک جلال گیا. سبحان اللہ. سلام پڑھنے تھے. آپ نے بیان کرتے کرتے ارشاد فرمایا اپنا پترا جے بندے نو مناوا نا
جے تینوں مناوا نہ ہونا کہ میرا بابا کہنے گیا تو سانو عبد القادر کہنے آتے سبحان اللہ ٹھیک ہونا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اب جو میری طرف توجہ کرنی ہے کہ انہوں نے برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ حضور غوث بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو نئے نئے مرید آ کر بیٹھے تھے نا وہ حیران ہو گئے کہ یار یہ کیسی بات بیان اب کچھ فرما رہے تھے اندر ہی فرما لیا پترا نے میں تینوں مناوا نا کہ میرا نانا ہے کہ آتے ہیں کہ سانو عبد القادر نہ آ سبحان اللہ جو پرانے مریض بیٹھے تھے اب آپ طرح بڑھے بڑھے سبحان اللہ انہیں پہلوں نے صحبت یاد سبحان اللہ وہ سمجھ گئے کہ مرشد کی آگرہ پہ شکار ہو گئے سبحان اللہ کسی پر نگاہ غوث پاک کی ہوگی سبحان اللہ جتنے غوث پاک کی نگاہ ہو رہی یہودی رہنا کوئی نہیں سبحان اللہ حضور غوث پاک آجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرشد کریم نے ارشاد فرمایا وہ یہودی اپنے گھر آیا یہ بڑے الفاظ سمجھتے ہو اب جب گھر داخل ہوگا تو اپنی بیوی کو کہنے لگا روٹی لے کر آؤ انہوں نے کہا پلیا تو تھوڑی دیر بیٹھ تو میں سالن گرم کر کے لے انہوں نے کہا اتنا کر تو سالن گرم کر تو میں ہونی نہ آ گیا اینج نہ آ گیا تو اینج نہ آ گیا سبحان اللہ میں اینج نہ آ گیا تو اینج نہ آ گیا یوں گیا اور یوں ہے انہوں نے کہا میں آنجا نہیں کرنی تو سالن گرم کر من مزے کی گل سبحان اللہ یہ جو بچے بول رہے ہیں ان کو خاموش کروا مر سلو او سبحان اللہ بڑی توجہ طلبات ہے بڑا دلچسپ واقعہ ہے مزے والا کو سبحان اللہ سرکار غوث پاک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے کیا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں نام نوا تو پھر گل کریں اب وہ یہودی جاتا ہے جا کر پاس ہی اس کے دریا ہوتا ہے وہ ڈبکی لگاتا ہے کپڑے اتار کر رکھتا ہے دریا کے کنارے پر اور ڈبکی لگاتا ہے تو دو ڈبکی لگاتا ہے جب سر نکالتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں کون سے ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک تو دریا کا کنارا دوسرا ہوتا ہے سبحان اللہ دوسرا یہ جب اس نے ڈبکی لگائی تھی تب بندہ تھا جب باہر نکلا تو عورت بن گئی سبحان اللہ جو ڈبکی لائی سی تو کی سی بندہ یہ میں نے عام بات نہیں کی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا سبحان اللہ وہ قصہ کہانی نہیں ہے اب فتاوا پڑھو تحریریں پڑھی اعلیٰ حضرت کی آپ کو پتہ چلے علم کیا ہے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں دو بات ہوئی ایک کنارا دریا کا دوسرا وہ دوسرے ملک میں پہنچ گیا لگائی ادھر ڈبکی تھی جو کہتا تھا میں اینج گیا تو اینج آیا سبحان اللہ ایک بندہ نہیں سے ایک علم ہو سکتا ہے اینج گئے سرکار سے اینج آ گئے سبحان اللہ عیسائیوں میں منوایا کہ میں اس نے ڈبکی لگائی جب دوسری طرف نکلا ایک کنارا دوسرا تھا اور دوسرا پار لگ گئی اب کپڑے اس پار اتار دیے تھے اب جب نکلی تو شرم کے مارے دریا کے باہر نکلی اپنے آپ کو سمیٹے تو ادھر دریا پر بیٹھے بندے کپڑے دھو رہے تھے ایک دھوبی نے کپڑا اس کی طرف پھینکا اس نے سترے عورت کی اپنے آپ کو ڈھانپا دھوبی اسے اپنے گھر لے گیا تھا وہ مسلمان تو سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ کیا مسلمان اب وہ اپنے گھر گیا گھر لے جا کر اس نے فرمایا اس نے اس کو بتایا سنو کتھوں آئی ہے سبحان اللہ تیرا نام کی ہے سبحان اللہ کون ہے سبحان اللہ تے جڑا بندو بڈھی ہویا ہوئے وہ کی بولے سبحان اللہ وہ بندے وہ بڈھی ہویا ہوئے وہ نام کی دسے تے کی بولے اب وہ بولے نا اس نے کہا اچھا قاضی صاحب کو لایا نکاح کروایا شادی کروا لی گزر بسر شروع ہو گئی سال گزرے 9 اللہ نے پتر دیتے 8 سبحان اللہ سال کتنے گزرے 9 بیٹے کتنے ہوئے 8 بیٹے ہوئے 9 سال کے بعد اب اپنے بڑے بیٹے کو کہتی ہے اور کہنا نہیں کہتی ہے ایسا نہیں کہتے باپیو اسے باغ نہ پکا نہ لو نہیں تو کدی بڈھی تے کدی بندہ تے کدی بڈھی تے کدی بندہ بنا دو گے کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو بڑی آپ کی چاہیے کو سبحان اللہ سبحان اللہ اب جب سال 9 گزرے اللہ نے بیٹے دیے 8 9 سال کے بعد اب وہی بندہ جو عورت بن چکا تھا اب اپنے بڑے بچے کو کہتی ہے ان ساتوں کا خیال رکھنا میں ابھی یوں گئی وہ ڈبکی لگا کر یوں آئی سبحان اللہ اب جب آتی ہے ڈبکی لگاتی ہے تو ساتھ نکالتی ہے تو باتیں پھر دو ہوتی ہیں سبحان اللہ جب ساتھ نکالتی ہے تو پھر بندہ بن جاتا ہے سبحان اللہ اور کنارہ بھی وہی آ جاتا ہے جو اس کے گھر کے قریب کنارہ سبحان اللہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ شخص جب باہر نکلا
تو وہ 9 سال پرانے کپڑے وہ اس کے ادھر ہی پڑے، سبحان اللہ، وہ 9 سال پرانے کپڑے بھی ادھر پڑے، اس نے اٹھائے پہنے، اور اب دل میں سوچ رہا ہے کہ 9 سال بعد جو کپڑے اور مٹی بھی کوئی نہیں لگی، اومے دے اومے سال بھی 9 ننگے تھے، چکے بھی کسی نے، سبحان اللہ، متذبذب ہے۔ اب آگے گیا تو راستے میں بندے بھی تھے، بندے نے کہنا آج دن کی ہے، انہوں نے جو دن دسیا دن بھی وہی جیسے دن ڈبکی لائی، سبحان اللہ، تے تاریخ پوچھی تو تاریخ بھی وہی جیسے دن ڈبکی لائی، سبحان اللہ، اب جب گھر جاتا ہے تو گھر جا کر دروازہ کھولتا ہے تو اندر انٹر ہی ہوتا ہے تو سامنے اس کی بیوی ہوتی ہے اور وہ سالن رکھتی ہے، جب سالن رکھتی ہے تو اس سے باپ نکلتی ہے اور کہنے لگتی ہے بیوی اللہ علیہ آج کی کیتا ہے، آج نہ کے نہیں ہے، آج تو ہندی بھی کوئی نہیں لائی، سبحان اللہ، آج نہ کے کوئی نہیں ہے، ابھی اتنا ٹائم بھی کوئی نہیں لگیا۔ جدوں نے یہ گل سنی ہے نا کہ میری بڈی مینوں یہ کہندی ہے کہ تو اتنا ٹائم بھی نہیں لایا، نہ کے بھی نہیں آیا کہ میں سالن گرم کیتا تو تو بھی پہلو آ گئے، سبحان اللہ، تو دی زبان تو یک لفظ نکلیا، انہیں کہا کہ وہ جڑے 8 جمے ہیں وہ، سبحان اللہ، انہیں کہا وہ جڑے 8 وہ، اس کی بیوی نے کہا کیا مطلب کون سے 8؟ انہوں نے کہا تیرے سے کرنے کی باتیں نہیں، کھانا شانا بعد میں کھائیں گے، پہلے بابے سے مل کر آئیں گے۔ سبحان اللہ، بھاگا جاتا ہے جا کے قدم حضور غوث پاک کے اپنے سر حضور غوث پاک کے قدموں میں رکھتا ہے، جدو جا کے انہیں سر رکھے نا غوث پاک کے قدموں سے، آپ نے یہ متھا پھڑیا، آپ نے متھا مار کے ناچ آ گیا، ہوا پترا پتہ لگیا میرا نانا کیویں گیا سی تے آیا کیویں، سبحان اللہ، پتہ لگیا کہ میرا نانا کیویں گیا سی تے کیویں آیا۔ کوئی یہودی نے ادھر مانا، انہیں کہا حضور ایک پتر 500 سال بعد جو آگے 9 سال ایسے لگا دیتا کہ اس نانے دانوں کی ہوئے، سبحان اللہ، ادھر کرنا پاکے مسلمان، اللہ میں حضور کے صدقے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جبلا شاہ صاحب کا حکم ہے تو والدین کا ادب اتنا ضروری ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین کا بے ادب ہے، اس کی شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین کا بے ادب ہے۔ اور میرے آقا جانے جانے اس کی شرح میں مفسرین فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے والدین کا بے ادب ہے، ان کا نافرمان ہے، وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا، وہ دنیا میں کیا ہوگا؟ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام شاہمان لوگوں سنو، وہ شخص ہمارے حوضے کوثر پر نہ آئے جو والدین کا گستاخ ہو، فرمایا جو والدین کا گستاخ ہوگا، جس کے والدین ان سے ناراض ہوں گے، جن کے والدین اس سے ناراض ہوں گے، والدین کا بے ادب ہوگا، فرمایا قیامت کے دن میں اسے اپنے حوض سے نہیں بلاؤں، سبحان اللہ، میں اسے اپنے حوض سے کچھ عطا آخری حدیث سنان لگا تو سبحان اللہ، جانے جانا کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، جو یہ چاہے کہ قیامت کے دن مجھے جنت اعلیٰ علیین سے مجھے ملے، فرمایا وہ ایسا کرے کہ اپنے والدین کو خوش کر کر دنیا سے آئے، فرمایا جو اپنے والدین کو دنیا سے خوش کر کر آئے گا قیامت کے دن اسے جنت میں اپنا ہمسایہ بنا دوں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ